نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2022 سماعت فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی باتیں کریں، سنیں، قرآن مجید کو سنیں، سنائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بزرگوں کو جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، سب مومنین مومنات کے اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل عطا فرمائے، ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں انہیں اپنے پیاروں میں شامل کرے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کری اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ ناظرین محترم، آج کا جو خلاصہ یہ 8ویں پارے کے مضامین پر مشتمل ہے، لیکن اس سے پہلے 7ویں پارے پر تھوڑی سی ہم جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ جو رات کو ہم نے بیان کیا تھا اس میں ہم نے حبشہ کے جو عیسائی ہیں ان کی تعریف جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو ان پر رقت انگیز کیفیت جو ہے انگیز کیفیت ہو گئی اور وہ لوگ جو ہے اشکبار ہوئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اے لوگو، تم قرآن مجید کو اس محبت سے سنو کہ تمہارے اندر بھی ایک خشیت اور اس قرآن مجید کا نور تمہارے اندر بھی جذب ہو جائے، اور قرآن کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے۔ حلال و حرام کے مسائل پر ہم نے بیان کیا تھا، قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اماں مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو تذکرہ تھا اس کا ذکر ہوا تھا۔ پھر سورہ انعام کا جو ابتدائی حصہ اس 7ویں پارے میں تھا، اس میں توحید باری تعالیٰ کی تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بطور خاص دی گئی تھی، اور رسالت کی اہمیت اور ایمان لانے کی اہمیت، انبیاء کا تذکرہ تھا، اور قیامت کے احوال اور واقعات بیان کیے تھے۔ تو آج کا جو پارہ ہے اس میں سورہ انعام کا بقیہ حصہ آتا ہے اور اس میں سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ بھی آتا ہے۔ سورہ انعام کا جو بقیہ حصہ اس پارہ میں آتا ہے اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے، تو بنیادی طور پر یہ 9 جو پوائنٹس ہیں جو دونوں سورتوں کے جو اس پارہ کا حصہ جب بنی ہے، جو سورہ اعراف کا آخری حصہ، سورہ انعام کا آخری حصہ اور سورہ اعراف کا پہلا حصہ جو ہے ابتدائی حصہ، اس میں ٹوٹل ہم نے اس پارے کے 9 مضامین کو لسٹ ترتیب کی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا نقطہ جو سورہ انعام میں آیا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا جو شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ یہاں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اس کے بعد مشرکین کی 4 حماقتوں کا بیان کیا گیا، اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتوں کا ذکر کیا، اور چوتھی بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 جو وصیتیں ہیں ان کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح پھر سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ جو ہے اسی پارے میں آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس میں 4 ندائیں ہیں، یا بنی آدم، یا بنی آدم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو 4 مرتبے جو ہے اس طرح خطاب کیا ہے۔ اور اس کا جو 7واں پوائنٹ ہے اور جو پورے پارے کے جو ہے مضامین ہیں، وہ جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے۔ یہ سورہ اعراف کا حصہ ہے اور اللہ کی قدرت پر دلائل کی دیے گئے ہیں۔ اور آخر میں 9 پوائنٹ جو ہے وہ 5 قوموں کے قصے رب کائنات نے بیان فرمائے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پارے کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں سے آپ مایوس نہ ہوں اور پریشان نہ ہوں۔ فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، کل شے وحشرنا علیہم کل شیء، حشر کر دیتے، تو وہ تب بھی ایمان نہ لاتے، سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے
اور ان میں سے اکثر لوگ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں اکثر لوگ جو جاہل ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے، وہ اگنورنٹ ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی سے اس طرح کی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ آپ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، آپ اپنا طریقہ صحیح کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، یہ بدبخت نہیں چینج ہوں گے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، میں رب کائنات ان کی حقیقت سے واقف ہوں۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں اور عام انسانوں میں فرق پیدا فرمایا ہے، کہ اس کی وضاحت کی ہے کہ انسان جو ہے بطور انسان تو سب برابر ہیں، لیکن کچھ جو لوگ ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بن جاتے ہیں، اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، لیکن اس کا جو کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے حسن نیت، ایمانیات، اللہ کے رسول پر ایمان، آخری نبی ہونے پر ایمان، یعنی اللہ کا رسول جو آخری نبی ہے ان پر ایمان، آسمانی کتب پر ایمان، اور ساتھ ساتھ عمل کی کوشش کرنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم، کہ اومن کان مائتن فاحیینہ وجعلنا لہ نورا، تو فرمایا ہے کہ وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، بزرگوں نے اس کی یہاں تفسیر بیان فرمایا تھا، تو ہم نے اسے ہدایت کی جو بدولت زندہ کیا، اسے ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے اس کے لیے ایمان اور معرفت کا نور پیدا فرمایا، یعنی اس کے سینے میں محبت اور نور جو ہے روشنی اس کو ملی، اس کو ایمان کی دولت سے نوازا گیا، چونکہ اس نے کوشش کی، محنت کی۔ اب وہ اس کے ذریعے، یعنی اس نعمت کے ذریعے جو ہم نے اسے دی ہے توحید کی، اللہ جو نور اس کے اندر میں ہدایت کا نور آیا ہے، اب اس کے ذریعے وہ بقیہ لوگوں میں بھی وہ روشنی، وہ نور پھیلانے کے لیے چلتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اسی طرح گرا پڑا رہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے یہاں ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، جس میں یعنی کہ ہم تاریخ کی کتب میں پڑھتے ہیں کہ حضرت فضیل بن ایاز جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ اور بڑے جو ہے وہ سند جانے جاتے ہیں اہل تصوف کے ہاں، تصوف کی دنیا میں، اسپریچول سائنسز میں، لیکن ان کا جو زندگی کا ابتدائی حصہ تھا وہ گمراہیوں میں تھا، لیکن انہوں نے ایسی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توبہ اتنی قبول کی کہ وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہوئے، اور تاریخ جو ہے آج بھی ان کی سیرت پر، ان کے کردار، ان کے احوال سے سبق سیکھ کر جو ہے بنی آدم اپنے آپ کو سلوک کی منزلوں میں جو ہے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اس طرح کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں وہ بزرگان دین کی ہیں، جن لوگوں کے ابتدائی جو ہے زندگیاں جو ہے وہ اتنی وہ پرہیزگاروں میں نہیں تھی، گمراہی یعنی کہ جہالت، یہ جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، گناہوں کی زندگیوں گزار رہے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی نیتیں اور انہوں نے توبہ کی اور سچے دل سے جب ان کو احساس ہوا، تو پھر انہوں نے ایسے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا کہ نہ صرف وہ خود اللہ کی پاک بارگاہ کے مقرب بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی منور کر دیا، روشن کر دیا۔ تو ناظرین محترم، ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنی آدم جو ہے بطور انسان تو سب برابر ہیں، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ ایماندار ہے، روزہ رکھتا ہے، نیکوکار کرتا ہے اور حسن نیت سے اپنے محلے میں خیر بنا ہوا ہے، اس کے برعکس ایک آدمی ہے، ایک ماں بہن بیٹی ہے، بزرگ کوئی بھی ہے، وہ فساد برپا کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور سر عام جو ہے وہ بدکاریاں کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، تو یعنی کہ سر عام بے حیائی پھیلا رہا ہوتا ہے، یہ پھیلا رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید جو اس چیز کی وضاحت سے سمجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو یہ مثال دی ہے جو اس راستے پر چل جاتے ہیں، پھر میرے پیاروں کے وہ نقش قدم پر چلتے ہیں۔ میرے پیارے ابراہیم کی مثال ان کے سامنے ثابت قدم رہتے ہیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ان کے سامنے ہے، یعنی پھر آپ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی کرتے ہیں، خواہ پہاڑ ٹوٹ جائیں، اب انہوں نے گمراہی کی طرف نہیں جانا، اب انہوں نے شیطان کی حرکتوں میں نہیں آنا، اب برائی کرنے والے کرتے جائیں گے، جرائم کرنے والے کرتے جائیں گے،
لیکن جو اللہ کا پیارا بندہ یا بندی ہے پھر وہ اس راستے سے نہیں ہٹے گے. جب اس راستے پر قائم رہیں گے تو پھر وہ باقی باللہ بنیں گے، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنیں گے، پھر حضور داتا علی اجویری بنیں گے، پھر الغرض جنید بغدادی بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے آپ پر اپنے کردار پر، اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر غور کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی وادیوں میں ہمیں بھی انٹر ہونے کی کوشش کرنی ہے. یہ رمضان شریف کا مہینہ جمال القرآن کے پلیٹ فارم سے جو خلاصہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے، یہ ساری جگہ پر جا رہا ہے، بحمد تعالیٰ مختلف چینلز پر جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مقبول بنائے. اللہ لوگوں کی سماعتوں کی ہمارا خطاب جو ہے نظر کرے. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد سامعین محترم، ناظرین محترم، جو اگلا پوائنٹ تھا وہ تھا مشرکین کی جو ہیں وہ چار بطور خاص چار حماقتیں. ان میں یہ سورہ نام کی آیت نمبر 135 سے شروع ہوتا ہے، تو 136 سے یعنی کہ یہ شکر شروع ہوتا ہے. فرمایا ہے کہ اس آیا مبارکہ میں یہ آیا نمبر 136 سے لے کر آیا نمبر 137 تک یہ پورا مضمون جو آتا ہے. تو اس میں ان کی حماقتیں کیا ہیں؟ ایک ہے مشرکین کی یہ چار حماقتیں بطور خاص. یہ اپنے چوپایوں اور کھیتی میں اللہ کا اور شریکوں کا حصہ جو الگ رکھتے تھے، اور ان کی بدقسمتی اور سوچ یہ تھی کہ اگر کوئی حصہ ان کے شریکوں سے یعنی کہ جو بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے اللہ کی طرف چلا جاتا اپنی کھیتی باڑی میں یا اپنے مال میں، اپنے جو بھی اس میں جو حصہ بناتے تھے، تو اگر کوئی شریکوں سے اللہ کی طرف چلا جاتا تو وہ روک لیتے اور اسے واپس کر دیتے. یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے جو بت ہیں وہ ہمارے مددگار ہیں، ان کا بھی حصہ ہے. تو وہ جو ان کی طرف چلا جاتا، اللہ کی طرف چلا جاتا، جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، تو وہ جو اپنے مشرکین تھے جو جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے حصے میں انہوں نے بنایا تھا، ادھر لے جاتے. مگر اگر کوئی جو ہے خدا تعالیٰ کا حصہ جو ہے جو ان کی طرف چلا جائے، ان کے شریکوں کی طرف چلا جائے، تو پھر وہ اس کی پرواہ نہ کرتے، اس کو وہ رہنے دیتے. ایک تو یہ تھی. دوسری حماقت ان لوگوں کی یہ تھی کہ وہ اولاد کا جو ہے وہ قتل کرتے تھے، اور فقر اور شرمندگی کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو بطور خاص قتل کر دیتے تھے، اور یہ ان کی حماقتیں تھیں. اور اس کے بعد تیسری جو ان کی حماقت یہاں قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وہ انہوں نے چوپایوں کی 3 اقسام جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی. ایک جو تھے وہ مذہبی پیشواؤں کے لیے وہ خاص تھے، انہوں نے کیا تھا. دوسری قسم وہ ان کی تھی جن پر وہ سواری نہ کرتے، اور تیسری قسم ان کی تھی جن کو وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے. اور چوتھی حماقت یہ تھی کہ جو چوپایوں کے بچے یا بچوں کو وہ عورتوں پر یعنی کہ حرام کہتے، اور اگر مردہ ہوتا تو وہ عورت اور مرد پر جو ہے وہ دونوں کے لیے حلال کرتے. یہ ان کے فاسد عقائد تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سارے عقائد کی جو نفی جہاں فرمائی ہے، اور کچھ ایسے چوپائے تھے جن پر وہ سواری کو حرام سمجھتے تھے. یہ مشرکین کی یہ عادات تھی، یہ ان کے جو ہے رذائل تھے، یہ ان کی مشرکانہ حرکات تھی اور حماقتیں تھیں، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 136 سے لے کر 139 تک اس کا پورا جو ہے ایک پکچر پینٹ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک کی اس بڑی جو ہے ذلت انگیز عادت حرکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں توحید باری تعالیٰ کی سربلندی اور اللہ کی توحید پر ہمارا ایمان مکمل ہو. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 نعمتوں کا ذکر کیا ہے. ایک جو تھی وہ یعنی کھیتی یہ بڑی نعمت تھی، اور دوسرا وہ چوپایوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خاص اس کو یہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم والا جو راستہ ہے، فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے وہ کچھ وصیتیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ العزیز ان میں ہم تھوڑی دیر کے بعد آخر میں اس پر ہم کلام کریں گے. وہ نصیحتیں جو ہے ایک خلاصے کے طور پر ہم پیش کریں گے. یہ آیا نمبر 6 سورۃ نمبر 6 کی آیت نمبر 151 میں 10 نصیحتیں ہیں،
اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بیان فرمائی ہیں، اور تھوڑی جو وقفے کے بعد ہم اس پر کلام کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ اعراف ہے، یعنی سورہ اعراف آتی ہے، یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کس طرح انسان کو جو ہے اس کی صورت بنائی ہے، اور کس طرح اس کی جو ہے کیمیائی اور حیاتیاتی ابتدا اور ارتقاء کے مراحل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو تشکیل کیا، اس کا سارا جو ہے پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ انسان کو مسجود ملائکہ بھی ہم نے بنایا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق ہم نے کیا ہے۔ یہ یعنی کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے اظہار کے طور پر یہ بیان فرمائی ہیں کہ لوگوں تم میری نعمتوں کو بھولو نہ، یاد رکھو میری نعمتوں کو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم کو جو 4 ندائیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، یعنی کہ اے اولاد آدم بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے، وہ ہے تقویٰ کا لباس۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ کے حوالے سے کلام فرمایا ہے، اور لباس کی اہمیت، کپڑے کو صحیح طریقے سے پہننا، اس کی اہمیت کو جو ہے ذکر کیا بطور خاص 3 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں انسان کو لباس کی اہمیت کے بارے میں حکم فرمایا، اور شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے فرمایا کہ شرمگاہوں کو کرو، اور دوسروں کے سامنے اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو عیاں نہ کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ جو لباس ہے اس کا یہ فائدہ یہ بھی ہے کہ گرمی کے موسم میں وہ انسان کی جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، گرمی اور سردی میں بھی انسان کی فزیکل پروٹیکشن بھی لباس کرتا ہے۔ تو لوگوں یہ میری نعمتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خاص یہاں حیا کی تعلیم دی ہے، اور حکم فرمایا ہے کہ انسان کی جو عظمت ہے، زینت اس کے لباس میں ہے، اس کے پردے میں ہے، نہ کہ بے حیائی میں ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آخری جو ندا فرمائی ہے اس کا یہ حکم فرمایا کہ آپ اے اولاد آدم یا بنی آدم آپ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، میری آیات پر غور کرو اور اپنی اصلاح کر لو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی اصلاح کر لیں گے، یا جس شخص نے اپنی اصلاح کر لی اور توبہ کر لی، پھر فرمایا کہ اس کے لیے وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اس کے لیے کوئی خوف اور وہ رنجیدہ نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں اس کو خوف ہوگا اور نہ اس کی آخرت کی زندگی میں خوف ہوگا۔ اگر ناظرین محترم، جو ایک مکالمہ ہے جنتی اور جہنمی لوگوں کا، کہ جنتی جو لوگ ہیں وہ بات کریں گے، اور جن میں جنتی کہیں گے کہ اللہ کے وعدے جھوٹے تھے تم اس وقت کہتے تھے، تو وہ جو دوزخی ہیں وہ کہیں گے نہیں، یہ وہ جغل تھے، اللہ کے وعدے وہ اقرار کریں گے کہ ہم جو جھوٹے تھے، اللہ کے وعدے سچے ہوئے۔ پھر وہ دوزخی جو ہیں وہ کھانے کی کچھ چیزیں جنتیوں سے مانگیں گے، جنتیوں سے مانگنے کی وہ کوشش کریں گے، جواب میں کہا جائے گا کہ اب ان کو اللہ کی نعمتیں ان کے لیے اب حرام ہیں، یعنی ان کو جو منکرین توحید ہیں، جنہوں نے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ٹکرایا، اذیتیں دی، میری توحید باری تعالیٰ کو، قرآن مجید کی آیات کو ٹکرایا، جھٹلایا، اب ان کے لیے کوئی جو ہے وہ ترس ان پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اب اللہ نے اپنی قدرت کا جو ہے اس پر دلائل فرمائے ہیں۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے پوری یونیورس کے اندر بلند آسمان کا ہونا اور وسیع عرض یعنی کہ زمین عرش کا ہونا، دن رات کا تبدیل ہونا اللہ کے حکم سے، اس کا نظام جو ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ سورج چمکتے ہوئے، چاند چمکتے ہوئے، ستارے، یہ ہوائیں، بادل، یہ سب پابند ہیں اللہ کے حکم سے، اور زمین میں نکلنے والے نباتات، یہ ساری نشانیاں ہیں تاکہ انسان اپنے معبود اور رب ذوالجلال کو پہچان سکے، اور اللہ اپنے رب کی طرف وہ رجوع کرے اور توبہ کرے۔ تو اس کا یہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 قوموں کے جو قصے وہ بیان فرمائے ہیں۔ یہ سورہ
اعراف کی آیت نمبر 59 سے شروع ہوتا ہے یہاں کہ ایک قصت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف توحید باری تعالیٰ کی دعوت کے لیے بھیجا، عبادت کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو کہو کہ اللہ کی عبادت کریں اور انہیں عذاب کا جو ہے ڈر دلائیں۔ تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اس کا ذکر اس میں آتا ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تو یہ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم ثمود کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت جو ہے توحید کی، اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت، اس کا ذکر، اور قوم لوط پر جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے اس کا ذکر ہے، اور لوط علیہ السلام کی جدوجہد، آپ کی کافشوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، جو جن کی قوم کی یہ بدقسمتی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ جو ہے کسی قسم کا ناپ تول ہو، وزن ہو وغیرہ، اس میں وہ کمی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کی جو بری عادات ہیں اس کو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد جب ہم پیچھے جو پوائنٹ چھوڑ کر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 10 وصیتیں بنی آدم کو دی ہیں سورہ انعام کے ٹوورڈز اینڈ، اس کی آیت نمبر 151 میں فرمایا، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ نمبر 1 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی رب ہے، اسی نے پالا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی رب کائنات کے سامنے ہم نے سامنے ہونا ہے قیامت کے دن، اور ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھائی کرو، نیکی کرو، اخلاق کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تو پھر فرمایا کہ مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اور ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ بے حیائی کے کاموں میں فرمایا نحن نرزقکم، ہمیں تجھے بھی دیتے ہیں اور ان کو وإیاہم ولا تقربوا الفواحش، اور تم جو ہے برائی کے، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ تو فرمایا کہ وہ ظاہر ہو یا باطنی یعنی پوشیدہ برائی ہو، اس سے بچا کرو۔ اور فرمایا کہ اور قتل نہ کرو، اس جان کو قتل نہ کرو، وما بطنا ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس التي، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تاکید دی ہے، اور تم عقل والو ہو، سمجھ لو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے آگے جو وصیت ہے، وہ جو چھٹی وصیت ہے، وہ یتیموں کا مال جو ہے اس کے قریب مت جانا، اور عورفن کی ٹیک کیئر کرنا، ناپ تول میں پورے کیا کرو۔ فرمایا کہ دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اس طرح کیا تھا، ان پر کیا عذاب ہوا تھا۔ تو ان کی یہی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وصیتیں دی ہیں سورہ انعام کے اینڈ میں۔ تو پھر فرمایا کہ جب بات کرو تو پھر انصاف کیا کرو، انصاف کے علاوہ بات نہ کرا کرو، پھر کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ جو وعدہ کرو اس وعدہ کو پورا کیا کرو، یہی صراط مستقیم ہے، اور اس صراط مستقیم کی اتباع میں رہو۔ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غلط قائد، غلط طریقوں پر چلنے سے بچنے کی کوشش کیا کرو۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ آپ کے سامنے ایک رول ماڈل ہے، اور قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان اور نعمت ہے، اس پر تم قائم رہنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری پاک کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، رجوع الی القرآن، اور تعلق باللہ اور تعلق بالرسالہ جو ہے اس پر اپنی فوکس کو رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت پر توجہ فوکس کرو، زندگی کو گزارنے کے لیے اپنی منزل جو ہے اخروی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ وہی کامیاب لوگ ہیں جو اپنی آخرت کے لیے، جو لانگ ٹرم کے لیے سوچتے ہیں۔ تو لانگ ٹرم کے مطلب معنی یہ کہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کی بہتری کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عقل والے ہیں وہ میری ان نصیحتوں پر، میری ان وصیتوں پر عمل کریں گے۔ یہاں سامعین محترم یہ اخلاقیات ہیں، یہاں حقوق اللہ بھی بات کی گئی ہے اس آیہ مبارکہ میں، آیہ نمبر 151 میں، کہ اللہ کے برابر رسولوں پر ایمان، نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی کہا گیا ہے،
اور اس کے ساتھ جو اخلاقی ذمہ داریاں والدین اور اس کے علاوہ جو انسان کے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں اخلاقی طور پر اپنے کردار کی بہتری کے لیے، یعنی بے حیائی سے بچنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ یتیموں کے مال کو جو نہیں اس کے قریب نہ جانا، اور جو ناپ تول میں بھی جو ہے کمی نہ کرنا، عہد اپنا اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو. یعنی کہ یہاں ایک عہد ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایک عہد ہم عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کر کے آئے ہیں. وہ سورہ اعراف میں آگے آئے گا کہ سارے بنی آدم نے عہد کیا تھا، اللہ ہم مانتے ہیں تو ہمارا رب ہے، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عہد کو بھی نہ بھولو جو مجھ کر کے آئے ہو. تو اس دنیا کی آسائشوں سے، اس دنیا کی جو رنگینیاں دے کر تجھے وہ عہد بھی یاد نہ رہے. اس کی کوشش کرو یاد کرنے کی. میں نے رسول و نبیوں کو اس وجہ سے بھیجا تھا، اپنے پیارے رسول کو اسی وجہ سے بھیجا تھا تاکہ تجھے یاد کرائے، اور میری پاک کلام بار بار تجھے اس وعدہ کو، اس عہد کو یاد کرا رہی ہے. سامعین محترم، ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے آج کا جو خطاب ہے خلاصہ قرآن، یہ آج اختتام کو پہنچتا ہے. یہ ہماری توفیق تھی جو ہمیں اس وقت میں جو موقع ملا ہے، ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں ان گزارشات کو، ان مضامین کو مختصراً پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کا سننا قبول فرمائے، اللہ میرا بیان کرنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.